اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ترقی اور ماحول کا تحفظ، کیا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن ہیں؟ خاص طور پر دنیا کے ان علاقوں میں جو بہت ہی نازک ہیں۔ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ کان کنی جیسی اہم صنعتیں ایک پائیدار مستقبل بنانے میں کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں گلگت بلتستان سے، ایک ایسی جگہ جہاں پولر ریجنز یعنی قطبی علاقوں کے باہر دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئرز موجود ہیں۔ یہ صرف کوئی خوبصورت منظر نہیں بلکہ ہمارے سیارے کے لیے ایک بہت ہی اہم لائف لائن ہے۔ دیکھیں، یہ پہاڑ صرف پتھر اور برف کا ڈھیر نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو زندگی کا ایک بہت ہی نازک جال ہے، جہاں سے لاکھوں لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے اور نہ جانے کتنی ہی مخلوق کو پناہ ملتی ہے۔ یہاں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔ یہاں کا پورا نظام یوں سمجھ لیں کہ ایک کچے دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ گلیشیئرز جو اس علاقے کی زندگی ہیں تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور یہ صرف برف نہیں ہے، یہ تو زندگی کا چشمہ ہے۔ اب اس نازک صورتحال میں ایک اور عنصر شامل ہو جاتا ہے، ایک بہت طاقتور عنصر، مائننگ یعنی کان کنی، جو ایک طرف تو معاشی ترقی کا وعدہ کرتی ہے لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اور بس یہیں سے اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اپنے قدرتی وسائل کو تباہ کیے بغیر ترقی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صرف گلگت بلتستان کا مسئلہ نہیں بلکہ آج پوری دنیا کے سامنے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ خطرات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ہوا میں آلودگی، پانی کا زہریلا ہونا، جنت نظیر جنگلات کی تباہی اور زمین کا غیر مستحکم ہونا۔ مائننگ کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی کا اثر پورے کے پورے ماحولیاتی نظام پر پڑتا ہے۔ تو پھر اس دوراہے پر کھڑے ہو کر کیا کیا جائیں؟ صاف ظاہر ہے، ایک نئے راستے کی ضرورت ہے، اور اس راستے کو دکھانے کے لیے ایسے ماہرین چاہیے جو ترقی اور تحفظ دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ہنر جانتے ہوں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پریمیئر ماؤنٹین کمیونٹیز کنسلٹنٹس یعنی PMCC منظر عام پر آتی ہے۔ یہ صرف کوئی عام مشاورتی ادارہ نہیں ہے، یہ وہ ماہرین ہیں، وہ چینج پریکٹیشنرز ہیں جو سائنس اور مقامی لوگوں کے علم کو ملا کر ایک پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ان کا فلسفہ بہت سادہ سا ہے لیکن اتنا ہی گہرا بھی، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یعنی پائیدار ترقی۔ وہ ماحول کو ایک بینک اکاؤنٹ کی طرح دیکھتے ہیں جس سے آپ منافع تو لیں لیکن جو اصل سرمایہ ہے اسے محفوظ رکھیں۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ سب کرتے کیسے ہیں؟ یہ صرف اچھی نیت یا باتوں کا کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا عالمی سطح کا سائنسی طریقہ کار ہے جسے انوائرمنٹل اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ تو دیکھیں، گلگت بلتستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت یہ لازمی ہے کہ ہر پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ایک سخت انوائرمنٹل اسیسمنٹ سے گزرے۔ مطلب یہ کہ یہ قانوناً ضروری ہے۔ یہ پورا پروسیس اسے بالکل ایک ڈاکٹر کے چیک اپ کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ سٹیپ 1 ہوتا ہے بیس لائن ڈیٹا جمع کرنا، یعنی پہلے مریض کا یا اس کیس میں ماحول کا پورا معائنہ کرنا۔ پھر دوسرا سٹیپ امپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ پروجیکٹ سے کیا ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا قدم میٹیگیشن میجرز، یعنی ان نقصانات کو کم سے کم کرنے کے لیے ایک پلان بنانا۔ اور آخر میں چوتھا سٹیپ مانیٹرنگ پلان، یعنی مسلسل نگرانی کرنا کہ جو پلان بنایا گیا ہے وہ ٹھیک سے کام کر بھی رہا ہے یا نہیں، ایک مکمل جامع نظام۔ اور اس میں جو پہلا قدم ہے نا وہ سب سے ضروری ہے، کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے، جس چیز کو ہم سمجھتے ہی نہیں اس کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، وہاں کے پودوں سے لے کر جانوروں تک، پانی کے ذخائر سے لے کر مقامی آبادی کے حالات تک، ہر چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس پورے پروسیس کے نتیجے میں جو چیز تیار ہوتی ہے وہ صرف ایک رپورٹ نہیں ہوتی بلکہ ایک تفصیلی ایکشن پلان ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انوائرمنٹل مینجمنٹ اینڈ مانیٹرنگ پلان یا EMMP۔ اس پلان کی جو اصل خوبی ہے وہ اس کی تفصیلات میں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک عام سا مسئلہ ہے گاڑیوں کے چلنے سے اڑنے والی دھول۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ فضائی آلودگی۔ اب EMMP اس کا حل کیا بتاتا ہے؟ بہت سادہ، سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ اور گاڑیوں کی ریگولر مینٹیننس۔ دیکھنے میں یہ چھوٹے چھوٹے اقدام لگتے ہیں لیکن جب یہ سب ملتے ہیں تو ایک بہت بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس قسم کا منصوبہ واقعی ایک بہتر مستقبل کی ضمانت دے سکتا ہے؟ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ ماحول کا تحفظ اور ترقی، ان دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھنا ضروری نہیں، بلکہ اگر صحیح منصوبہ بندی ہو، سائنس کی مدد لی جائے اور ماہرین کی رہنمائی حاصل ہو
تو ایک ایسا مستقبل تشکیل دیا جا سکتا ہے جہاں ترقی بھی ہو اور ہمارا ماحول بھی محفوظ رہے۔ اور آخر میں ایک سوال، جب یہ طریقہ کار دنیا کے ایک انتہائی نازک خطے میں کامیاب ہو سکتا ہے تو سوچئے اس ماڈل کو اور کہاں کہاں استعمال کر کے انسانی ضروریات اور ہمارے سیارے کی صحت کے درمیان توازن قائم کیا جا سکتا ہے۔